اچھی طرح سنو، میں یہ سب باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن آج میرے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کوڈی نواز شریف جا رہا ہے، تھوڑا بات واضح کرنا۔ میرے بزرگ نے کہا، اور اگر کوئی مجھے یزیدی کہتا ہے تو میں اس کو موبائلے کا چیلنج کرتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ اور رزق اللہ شاہ کی مزار پہ ہاتھ رکھ اور پھر بول کہ جو اس سچے حسینی کو یزیدی کہہ رہا ہے خدا اس پر لعنت کرے اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرے۔ کھڑے ہو، یہاں کے کھڑے ہے، کسی کے باپ میں ہمت تو مجھ سے بات کرے یہاں، جس نے پوری زندگی وقف کر دی نبی اور آل نبی کی خدمت کے لیے، جس کی تمنا یہ ہے کہ میں مروں تو ذکر اہل بیت کرتے مروں، جس کی وصیت یہ تمہاری خوشی کے لیے، جس کی وصیت یہ کہ میں مروں تو میرے کفن پہ لکھنا امام شافعی کے 4 مصرے، آل النبی ذریعتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ 4 مصرے میں نے وصیت کر رکھی، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ مجھے اپنی تقریروں پہ ناز نہیں، میں کوئی سخندہ نہیں، مجھے نماز روزوں پہ ناز نہیں، مجھے ناز ہے تو شافعی کی طرح نسبت آل محمد پر ناز۔ اور میں کسی خوشی کے لیے نہیں کہتا کیونکہ تقریر میرا دھندا نہیں ہے، کیونکہ اس کو مت بلاؤ، میں نے کہا شوق سے نہ بلاؤ، مجھے کیا کمی ہے، میرے آقاؤں کی در سے میں نوازا گیا، نہ بلانے نہ بلاؤ۔ ویسے ہی میرے پاس الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا، وقت ہی نہیں، مجھے گھر رہنے وقت نہیں ہے۔ میری چھوٹی بچی 3 سال کی ہے، اس کی ماں سے کہتی ہے ابا آ کر کے چلے جاتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، میرے پاس کہاں وقت ہے، آپ کہتے نہ بلاؤ نہ بلاؤ۔ یہ مجھے حکم تھا میرے بزرگ کا، اس لیے میں نے کہا، جو میں نے تو تنزن کہا تھا لیکن اس کو میرے سر جڑا، میں کہتا ہوں آؤ اس پہ مباہلہ کرو، کون حسینی ہے کون یزیدی اس پہ، حالانکہ میں الو چلو آلو چالو کے سامنے پپو چپو کے سامنے تقریر نہیں کر رہا تھا، میں استاذ العلماء غزالی زمان، غزالی دورہ، علی کا بیٹا حضرت علامہ غلام غوث علوی کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ وہاں پر علماء مشائخ کم نہیں تھے، سادات کم نہیں تھے، تمہیں سمجھ آئی ان کو نہیں آئی، بلکہ حضور علوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ خطاب کرے کا میرا پورا وقت میں تجھے دیتا ہوں، یہ موجود تھے، علامہ موجود تھے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا بہانہ لے کر لوگوں نے میرے نسب پہ بھی طعن کیا، میں نسب پہ بھی، میں کبھی اپنے نسب کا اعلان نہیں کرتا، کہیں جاتا ہوں تو کبھی نہیں کرتا، کیونکہ میں ذات منوانے نہیں نکلا، میں اللہ کے دین کے نہیں نکلا ہوں، میں نہیں کرتا، اور نہ میں نے کبھی یہ کیا، میرے بڑوں نے کہا چھوڑ، ہم اپنی سیادت کے جھنجھنے بجانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں اس دور سے ہمیں کیا لینا، جو قوم موجودہ دور میں مولا علی کی سیادت کا انکار کرے ہم اس سے اپنی سیادت بنوائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ ایسا پرفتن دور ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا، صابر پاک کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا، کہ چوچا کے سید النصر سادات کا انکار اس قوم نے کیا، نہیں کیا۔ اب مجھے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں کوئی وضاحت نہیں کرتا، مگر میرے بزرگ نے کہا کہ وہاں بات کرنا، اگر کوئی یہ کہتا ہے امین القادری سید نہیں، میں قیامت تک اس کو چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ گجرات میں کرنا چاہتا ہے، گجرات میں ہم سب سے بڑا آستانہ گجرات میں غوث پاک کے بیٹوں میں رزق اللہ شاہ کا مزار مانتے ہیں، اگر تجھے شک ہے امین القادری سید نہیں ہے تو سر پہ قرآن رکھ، رزق اللہ شاہ کی قبر پر مزار پہ ہاتھ رکھ، اور تو بھی دعا کر کہ اگر میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر تو سچے سیدوں کے نسب کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تیری نسلوں کو برباد کر دے۔ بے شک بے شک، حق 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 حق۔ یہ اعلان تو میں نے بغداد میں بھی کیا تھا، ایک شخص مولوی مجھے بغداد میں مل گیا جو میرے خلاف تقریر کرتا تھا، اور ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، وہ ریکارڈنگ، ایک شخص مولوی کہتا تھا امین القادری سید نہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میرا دادا غوث پاک سامنے، چل مزار پکڑ کے تو فیصلہ کرا لے یا میں فیصلہ کرا لوں کہ کون ہے سید کون نہیں ہے، یہ فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا ایسا، میں نے کہا تیری موجودگی میں کہا جاتا ہے، تو بھی کہتا ہے، اٹھ کے بھاگ گیا، ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں، موبائلے کی بات کروں غوث پاک کے آستانے پر، موبائلے کی بات کروں اس لشا، لیکن میں تم سے اپنی سیادت کی بھیک نہیں مانگتا، کیونکہ سیادت کا اصل فائدہ قیامت میں ہے،
सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, बेशक। कयामत में और जिस कयामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नसब क्या है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी। ये बातें मैं करता नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है अपने बड़ों का। आज मैं रिस्कुल्लाह शाह बाबा के आस्थाने वो शायद आखिरी मर्तबा वजाहत करूं। कुछ लोग कहते हैं वो काजी है, कुछ लोग कहते हैं वो पठान है, कुछ लोग कहते हैं वो अंसारी है, कुछ लोग कहते हैं वो शेख है। मैं हंसता हूं, या अल्लाह आखिर मैं हूं क्या? क्या ये बताएंगे? ये कहीं अपनी माँ पे मुझे तो नहीं कयास कर रहे हैं? इसलिए कि इतने सारे ये बता रहे कि इतने चेहरे तुमने तो नहीं देखा था पेट में रहकर। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं। लोग कहते हैं अरे हमारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करने वालों, सुन, मैं तो मोबाइल की बात कर रहा हूं। अब भी मेरे पास मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मेरे जद्दे करीम को काजी शरा बनाया गया था, इसलिए उनको काजी कहा जाता था जी। काजी शरा की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पे नहीं। और कई गांव, सैकड़ों बल्कि हजारों एकड़ जमीन उनको वक्फ की गई थी। वो मैंने यासिन बापू को भी बताए, वो कागजात मेरे पास मोबाइल में, जिसको देखना है देख। सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन हमारे जद्दे करीम को, हमारे अजदाद को हर दौर में दी। औरंगजेब के दौर में, औरंगजेब सानी के दौर में, हर दौर में दी गई। उसके कागजात आपको देखना, आप भी देख लें। अगर आप देख कर ही यकीन कर सकते हैं तो आप देख लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि वो सैयद नहीं है, मैं कोई इसके बाद कोई वजाहत नहीं करूंगा। मैं कहता हूं उसका हाथ पकड़ के कहो चल रिस्कुल्लाह शाह बाबा के। वाह वाह वाह, गुजरात नहीं आ सकता, आपके मोहब्बत करने वाले वहां हैं, अजमेर मुकद्दस चल। वाह वाह वाह, वहां पकड़, ये लाफे गरीब नवाज, सर पे कुरान रख। अगर हमने झूठी सियादत का दावा किया है तो तू हम पे लानत कर, वरना हम तुझ पे करेंगे। फिर देखना अल्लाह लानत किस पे बरसा। मोबाइल